تو عمل بھی درست ہو جائے اور طریقہ بھی درست ہو، علم کے مطابق عمل ہو، اس کے لیے صحبت الصالحین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل اللہ، اہل علم، اہل تقوی، اہل طہارت، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان کی وجہ سے بہت اہتمام سے اس کو اپنے لیے حفظ جان بنائی جائے، اور مجالس کی باتوں میں سنا جائے، اپنے لیے دنیا بھر کی کامیابی سمجھی جائے، اپنی نجات سمجھی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا قانون اسلام، اس کی زندگی مسلمان کی اسی وقت بن سکتی ہے جب کہ دونوں کام، جو بات معلوم نہ ہو اسے معلوم کرے اور عمل میں لانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ ہمارے آسان فرمائے، میں تو صرف اس لیے کہ اہل اللہ کی صحبت بھی ملے اور علم بھی ملے، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کا احترام ہمیشہ کرتا رہا ہوں اور کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان بہت ہی قابل قدر، بڑے قابل احترام، بہت میرے لیے حفظ جان مفتی حمزہ صاحب پوری تشریف فرما ہے، اور میں درخواست قبول کیا اور اس کے لیے بہت ممنون مشہور ہوں۔ تو آج کا بیان مفتی صاحب نے فرمائیں، آپ حضرات اپنی ترتیب سے توجہ سے اخیر تک بیان سنیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بات آئے گی اسے غور سے سنا جائے گا اور سننے کے ساتھ عملی زندگی کی تصویر بدلی جائے گی۔ اللہ آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے دعا حسنہ سے بہتر کریں۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ابھی جیسا نے فرمایا، دین کا علم حاصل کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ذریعہ ہے اپنی کامیابی کا، اپنی نجات کا، اپنے اصلاح کا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بیان کرنے والے صاحب ہیں ان کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں، لیکن جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی تو، اس کو بھی تو ضرورت ہے اپنی اصلاح کی۔ وہ کیا نیت کرے؟ وہ یہ نیت کرے کہ جو لوگ بیان سن رہے ہیں میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ یہ جو سننے والے حضرات ہیں یہ بھی تو اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس بھی تو علم ہے، ان کے پاس بھی تو دین ہے۔ ان کی صحبت میں بھی بیٹھنے سے سنانے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا حضرت نور اللہ مرتضی فرماتے تھے کہ جب کسی مجلس میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو جس طرح سے بہت سے لوگ اپنی خوشبو الگ الگ اپنے گھر سے لگا کر کے آئیں اور ایک مجلس میں اکٹھا ہوں تو سب پورا مجمع جو ہے وہ مہک جائے گا، اس لیے کہ الگ الگ خوشبو لوگ لے کر کے آئے ہیں، ایک نئی خوشبو پیدا ہو جائے گی مجمع میں۔ ایسے ہی جب نیک لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو کسی کے پاس نماز اچھی ہوتی ہے، کسی کے پاس علم اچھا ہوتا ہے، کسی کے پاس سچائی اچھی ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی خوبی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی خوبی، کوئی اپنے ماں باپ کا خدمت گزار زیادہ ہوتا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنے والا، ان کے لیے کمانے والا اچھا ہوتا ہے۔ الگ الگ نیکیاں ہیں، نماز پڑھنا ہی ایک نیکی نہیں ہے، الگ الگ نیکیاں ہیں۔
اور وہ کسی میں زیادہ کسی میں کم، ایسے سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو سب لوگ اپنی اپنی خوشبوئیں لے کر کے اکٹھا ہوئے ایک مجلس میں، تو سب کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ سب ایسا نہیں ہے کہ بیان کرنے والے سے تو سننے والوں کو فائدہ ہوگا، سننے والوں سے بیان کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا آپس میں بیٹھنے والوں سے ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کچھ نمازیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ پوری قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کا اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جتنے حصے میں بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے۔ ہم مسجد میں داخل تو کب کیا ہو گئے، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں کب آئے؟ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے گھر سے چلتے ہیں اسی وقت سے اللہ کے دربار میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو عادت ہے اللہ کے دربار میں رہنے کی۔ حضرت مولانا جلال والی نور اللہ محمد حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے اجل خلیفہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اپنے مریدین سے، فرماتے تھے عصر سے پہلے 15 منٹ کی ایک مجلس ہوتی تھی، تو اس میں جو لوگ مریدین جا کر کے بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے، وہ سب لوگ ایسے کنارے کنارے بیٹھ جاتے تھے اور سر جھکا کر کے، اور اس وقت 2 جملے بولے جاتے تھے، زبان سے بھی بولنا تھا اور اس کو استحضار بھی کرنا تھا۔ وہ جملے کہتے تھے اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ یہاں موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے تھے یہ دھیرے دھیرے منہ سے جملہ ادا کرتے تھے زبان سے، اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ موجود ہے یہاں پہ اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 15 منٹ تک کسی طرح کا مراقبہ ہوتا تھا۔ عصر کی نماز سے پہلے پھر عصر کی اذان ہوتی تھی، تو جب حضرت رخصت کرتے تھے اس وقت میں تو فرماتے تھے یہ جو تم نے 15 منٹ کا مراقبہ کیا ہے یہ مراقبہ تب معتبر ہوگا جب یہ 24 گھنٹے ہو رہے، یعنی جب صبح میں اٹھو تو تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب رات میں بستر پہ لیٹو تو یہ استحضار ہو کہ اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت خانوی کے بھی پیر ہیں، حضرت گنگوئی کے بھی پیر ہیں، حضرت نانوتوی کے بھی پیر ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رضی اللہ عنہ جب سویا کرتے تھے بستر پہ لیٹتے تھے تو ان کی جو شکل ہوتی تھی، پیر ایسا سمیٹ لیتے تھے، ہاتھوں کو ایسا رکھتے تھے، سر ایسا، تو ایسے تھوڑا پیچھے لیٹتے تھے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس شکل سے کوئی آدمی لکھنے کی کوشش کرے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے محمد لکھا ہوا۔ محمد آپ کیسے لکھتے ہیں؟ تو جب وہ ان کا سر، ان کا ہاتھ، ان کا پاؤں کچھ اسی طرح سے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ جب لیٹتے ہیں تو آپ کے پاؤں سمٹے کیوں رہتے ہیں، پاؤں ایسے سمیٹے کیوں رہتے ہیں، پاؤں پورا پھیلا کر کے کیوں نہیں لیٹتے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی اپنے مالک کے سامنے کوئی پاؤں پھیلاتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جب وہ بستر پہ لیٹتے تھے تو ان کو اس وقت میں بھی اللہ کا استحضار اتنا ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے لیٹ رہے ہیں تو پاؤں نہیں پھیلا پاتے تھے۔ حضرت سری سبزی ایک بڑے بزرگ مشہور گزرے ہیں، بہت اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت سری سبزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں 4 سال کا ہوا تو میری والدہ نے میری تربیت میرے ماموں کے حوالے کر دی۔ تو ماموں صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو جب رات میں سویا کرو تو 3 مرتبہ کہا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں رات میں سوتے وقت 3 مرتبہ کہہ لیتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ماموں نے پوچھا کہ ملاقات میں پوچھا کہتے ہو؟ میں نے کہا جی کہہ لیتا ہوں۔ کہا اچھا اب جب لیٹنا تو 7 مرتبہ کہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ لیٹتے تھے تو 7 مرتبہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد ماموں نے پوچھا کہ ایسا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ جی میں کہتا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب دیکھو کوشش کرو کہ صبح میں جب اٹھو تو بھی یہی جملہ تمہارے منہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت سری سبزی فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا جب ہوا تو میرا حال یہ تھا
کہ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک ہر وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے سامنے کھا رہا ہوں، اللہ کے سامنے پہن رہا ہوں، اللہ کے سامنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ کیفیت جب حاصل ہوئی تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم جب بیت الخلا جاتے ہیں، وہ صحابی آپ غور کیجئے کہ پہلے کافر تھے، اسلام میں نہیں تھے، اسلام لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، پھر وہ کس مقام پر پہنچے کہ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم جب بیت الخلا میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کپڑے اپنے کیسے کھولیں، اللہ کے سامنے شرم آتی ہے کپڑا کھولنے میں، ننگے ہونے میں اللہ کے سامنے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی تو ہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کی کہ ہر وقت اس کو یہ استحضار ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مجمع میں بھی ہوں گے کہ جب وہ اپنے گھر سے چلتے ہیں تو اسی وقت سے وہ نمازی ہو جاتے ہیں، گھر میں انہوں نے نماز پڑھی، وہ وضو کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے، بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد کی تیاری کر رہا ہوں، بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہیں، مگر اندر سے وہ مسجد میں پہنچ گئے اور ان کا میٹر چالو ہو چکا۔ ثواب لکھنے والے فرشتے نے ان کو اسی وقت سے لکھ لیا کہ یہ مسجد میں حاضر ہے، اس وقت سے ان کا میٹر چالو ہوا، اور بندہ جب مسجد میں آ جاتا ہے اور آ کر کے واپس نکلتا ہے، واپس جانے کے لیے جب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ نمازی رہتا ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے چلے اور اپنے گھر تک واپس آنے تک وہ نماز میں ہے، اور ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو مسجد میں آ بھی گیا لیکن نماز میں نہیں آیا، مسجد میں آ گیا، وضو بھی کر لیا، اس نے صف میں بیٹھ بھی گیا، صف اول میں بھی بیٹھ گیا، مگر اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنی دنیا میں مشغول ہے، اپنے گھریلو مشاغل میں لگا ہوا ہے، اس کی سوچ وہی اٹکی ہوئی ہے، ابھی وہ اللہ کے دربار میں آیا ہی نہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نیت باندھتے ہیں تب ان کو ہوش آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی پوری نماز ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے دربار میں نہیں آ پاتا، پوری نماز ختم ہو گئی اور ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے دربار میں حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ حدیث شریف میں مضمون آیا کہ نماز پڑھنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی پوری نماز قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز کا کچھ حصہ قبول ہوتا ہے، آدھی قبول ہوتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز کا 1/4 حصہ قبول ہوتا ہے، کسی کا 3/4 قبول ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی آ جاتے ہیں مسجد میں کہ جن کی نماز کا کوئی حصہ قبول نہیں ہوتا، پوری نماز ان کے منہ میں مار دی جاتی ہے کہ یہ نماز کیسی پڑھی، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے دربار میں نہیں آئے۔ اللہ کے دربار میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں خشوع پیدا ہو۔ یہ اذان اسی مسجد کی، تو اب ہم لوگ اذان کا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کے بارے میں ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو جواب دو اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
اذان کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اذان کے بعد ایک دعا ہے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگے گا مجھے اللہ تعالیٰ قیامت میں مقام محمود اور مقام وسیلہ عطا کر دیں، میں اس کے لیے سفارش ضرور کروں. قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، اس لیے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور ایک دعا اور بھی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایت میں یہ تینوں دعائیں ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ایسی کوئی دعا بھی اذان کے بعد مانگ لی جائے. وہ کئی کام ہو گئے. ایک تو اذان کا جواب دینا. حدیث شریف میں کہ جب مؤذن کو سنو اللہ اکبر کہہ رہا تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا. اذان کا جواب دینا. دوسرا کام کیا ہوا؟ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا. تیسرا کام ہے اذان کے بعد دعا پڑھنا اللہم رب هذه الدعوة التامة. چوتھا کام ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا والی دعا پڑھنا. پانچواں کام ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا مانگ لیں یا کوئی بھی دعا. علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اذان 5 مرتبہ ہوتی ہے اور ہر اذان کے ساتھ یہ 5 کام ہیں تو دن بھر میں 25 کام ہو گئے. ان 25 کاموں کو اگر کوئی شخص کرے یعنی ہر وقت کی اذان سنے اور یہ 5 کام کرے تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ابرار میں داخل ہو جائے. اللہ نے کہا نا کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو ابرار ہیں نیک لوگ ہیں اللہ کے بندے وہ جنت میں داخل ہوں گے. انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی یہ 25 کام کرے تو وہ ابرار میں داخل ہو جاتا ہے. لأنه لا يقدر عليه إلا الأبرار، اس لیے کہ ان 25 پر ابرار کے سوا کوئی اور قادر نہیں ہو سکتا. تو جب کبھی اذان سنے بہتر یہ ہے کہ جو پہلی اذان سنے وہ اذان، یا جو اپنے مسجد کی اذان الگ سننے کا معمول ہے اپنی مسجد کا، جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی مسجد کی اذان سن کر کے اذان کے کلمات کو کا جواب دیں اور اس کے بعد یہ 4 کام کریں تو اللہ تعالیٰ ایک تو ساری دعائیں سن لیں گے، قبول کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی. اذان کے بعد درود پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑی فضیلت ہے ان 5 عمل کی، بڑے فائدے ہیں اسے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اذان ابھی ہوئی ہے اذان اول، اس کا تو جواب ہم نے دیا، لیکن جو اذان ثانی ہوتی ہے جمعے میں جب امام خطیب کھڑا ہوتا ہے اس وقت جو اذان ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کا بھی جواب دینے لگتے ہیں. اس وقت میں زیادہ صحیح قول یہ ہے فقہا کا کہ جواب نہ دیں. بعض فقہا نے کہا کہ جواب دے سکتے ہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جواب نہ دیں. اس لیے اس وقت میں اذان کا جواب نہیں دینا ہے، چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے. اگر جواب دینے کا کسی کا بہت شوق ہو تو دل میں دے سکتا ہے، زبان کو حرکت نہ کرے. ایسے ہی جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو نماز بند، گفتگو بند، سب چیزیں بالکل بند، آواز پہنچے یا نہ پہنچے لیکن سب چیزیں بند. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر خطبے کے درمیان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اس وقت میں درود شریف بھی دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے. اور جب امام خطبہ دینے والا 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھے
اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ دعا بھی زبان سے نہ مانگی جائے، دل میں دعا مانگی جائے۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر امام بیٹھتا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کے وقت، تو وہ جو 3 مرتبہ سبحان اللہ کے وقت بیٹھا ہے اتنی دیر میں ہم کوئی ایک دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، یا اللہ ہماری حکومت کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ جو میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اس کام کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرا کام پورا کرا دیجیے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان سے نہیں کہنا ہے، دل میں کہنا ہے۔ اس وقت میں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے امام کے سلام پھیرنے تک ہر طرح کی گفتگو بند، یہاں تک کہ حدیث شریف میں کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ تو یہ بھی غلط کیا اس نے۔ اگر کسی نے کہا کسی سے کہ چپ ہو جاؤ تو یہ بھی غلط کیا، بالکل سب کو خود ہی چپ رہنا ہے، جو بھی بولنا ہے اس وقت میں امام بول سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ چپ ہو جاؤ بات مت کرو، لیکن آپس میں مقتدیوں کے لیے بالکل گفتگو بند، یہاں تک کہ سب درست کرتے ہوئے بھی لوگ کرتے ہیں ارے بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ خالی ہے، مقتدیوں کے لیے اجازت بالکل نہیں ہے سلام پھیرنے تک بات کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے وضاحت کر دی گئی۔ اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ مسجد میں جو حضرات نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، حلال کمائی کما رہا ہے، یہ بھی ایک فرض ادا کر رہا ہے، ایک نیک کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی نیک کام کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے وہ بھی نیک کام کر رہا ہے، ایک آدمی اپنی بیمار بیوی کا علاج کرنے میں مصروف ہے وہ بھی نیک کام کر رہا ہے، ایک آدمی اپنے معذور بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے وہ بھی نیک کام کر رہا ہے۔ ہر ایک کا مجاہدہ الگ ہے، ہر ایک کا ثواب الگ ہے، ہر ایک کے درجات الگ ہے، کوئی ایک دوسرے کو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسجد میں جتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی بھی مسلمان سے میں افضل ہوں، بڑے سے بڑا عالم نہیں کہہ سکتا۔ جتنے اللہ والے گزرے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہی اسی وقت ہیں جب وہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا خانوی نور اللہ نے 1000 کتابیں لکھی اور کتنے لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کیا کتنے بڑے پیمانے پر، لیکن فرماتے تھے کہ اللہ جنت میں جب آپ نیک مسلمانوں کو بھیجیں گے تو مجھے جنت والوں کی جوتیوں میں جگہ دے دیجیے گا تو میرے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی ہوس نہیں ہے کہ اتنے اعمال میرے نہیں ہے کہ میں جنت میں جانے کی ہوس کروں، اگر مجھے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دیجیے گا تو بھی میرے لیے بہت ہو جائے گا۔ آپ سوچیے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ والا، وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بڑھیا، جس نے اپنے آپ کو بڑھیا سمجھا وہ تو ابلیس بن گیا، جنت سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں خلافت دی، دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنا کر کے بھیجا۔ تو کوئی بھی آدمی کسی بھی درجے پہ پہنچ کر کے اگر اس کے دماغ میں ذرا بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں بڑھیا اور دوسرا گھٹیا تو برباد ہو جائے گا۔ حضرت مولانا حضرت فرماتے تھے کہ جب مسلمانوں کا کوئی مجمع ہو، اس مجمع میں جتنے لوگ آتے ہیں ہر ایک کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی اچھائی، کوئی نہ کوئی نیکی لے کر کے آتا ہے، اور جب اکٹھا ہوتے ہیں تو سب ایک اتنے مجموعہ بن جاتے ہیں، ہر ایک کی خوشبو دوسرے کو لگتی ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ خوشبوئیں اپنے اندر جذب کر رہا ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب آدمی کے دماغ میں یہ خیال کر جائے کہ میری برادری اچھی، میری قوم اچھی، میں بڑھیا، میرا خاندان بڑھیا، میں مال والا اس لیے میں بڑھیا، وہ غریب اس لیے وہ گھٹیا، میں علم والا اس لیے میں بڑھیا، وہ جاہل اس لیے گھٹیا۔ جب اس طرح کی سوچ بنے گی تو کوئی کسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر یہ سوچ ہو جائے کہ میں کمتر ہوں اور مجھے لینا ہے، میں مسلمانوں کے مجمع میں جاؤں گا تو مجھے مسلمانوں کی برکت ملے گی، اس مجمع کا نور ملے گا،
تو ہر آدمی کو استفادہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ حضرت حاجی عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیعت کر دیتے تھے، شرط نہیں لگاتے تھے کوئی زیادہ پہلے یہ شرط پوری کرو، جو آتا ہے بیعت کرنا چاہتے آؤ بھائی بیعت کر جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کوئی قید نہیں لگاتے، شرط نہیں لگاتے۔ فرماتے تھے کہ میں کیا سوچتا ہوں کہ جب کوئی میرے پاس آ رہا بیعت ہونے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ، مقبول بندہ ہو اور قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے، اور میں اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے، اپنی کسی کمی کی وجہ سے پکڑا جاؤں تو میرا مرید مجھے بچا لے گا، وہ مجھے کھینچ لے گا، اور اگر میں مقبول ہو گیا تو میں اپنے مرید کے لیے کام آ جاؤں گا۔ فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو مرید اس نیت سے کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ والا ہو اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ دیکھیے کوئی پیر ایسا ہوتا ہے، پیر تو ایسے ہوتے ہیں کہ میں تم کو نجات دلواؤں گا، ٹھیکہ لیتے ہیں کہ میں نجات دلواؤں گا، لیکن حقیقت میں پیر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مرید کے بارے میں بھی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میرا مرید میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جو اچھے عالم ہوتے ہیں وہ اپنے طالب علموں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طالب علم میری نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن جو غرور والے عالم ہوتے ہیں، مغرور عالم ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، جو شیطان کے راستے پر ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ رہنمائی کرتا ہوں، لوگوں کو راستہ دکھاتا ہوں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ایک شیطان کے طریقے پر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نجات میرے ہاتھ میں، میں لوگوں کو نجات دلوا سکتا ہوں۔ بہرحال تو اس مجمع میں جو مجھے دینی گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ذات سے مجھے فائدہ پہنچے، میری اصلاح، اور ایک اصلاح تو ہوتی ہی ہے۔ مولانا تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب کوئی عالم کسی مجمع میں بیان کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی بات، رسول کی بات بتاتا ہے تو اس عالم کا نفس اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ لوگوں کو تم ہدایت کر رہے ہو اور خود عمل نہیں کر رہے ہو، کیسی بات ہے؟ اندر سے اس کا نفس ملامت کرتا ہے۔ تو عالم کو اپنی اصلاح کا خیال ہو جاتا ہے، جب وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کا خیال ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عالم ایسا ہو کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا تو وہ کہاں کا عالم ہے؟ وہ تو اللہ اور رسول کی بات کو نقل کر رہا ہے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اسی لیے دعا کیا مانگتا ہے کہ اللہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں، اس کا نفع مجھے بھی ملے اور جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی ملے۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ ایک تو ہم لوگ اس مجمع میں اکٹھا ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک بڑے نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، سب کی نیتیں بہت اچھی ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کے دربار میں ہم کتنی دیر کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جتنی دیر کی حاضری ہے اتنی ہی نماز قبول ہوتی ہے، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ ایک ہے خضوع، خضوع کے معنی ہے نماز کو سنت اور مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، سنتوں کی رعایت، آداب کی رعایت، مستحبات کی رعایت کے ساتھ اپنی نماز ہم نے مکمل کر لی۔ یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہو گیا ہمارا۔ اس ظاہری ڈھانچے میں روح کب پڑتی ہے، جان کب آتی ہے؟ جب اس نماز کو اللہ کے لیے ادا کیا جائے اور جتنی دیر اللہ کا خیال ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ہمیں خیال ہوگا، اتنی ہی نماز قبول ہوتی ہے، صحیح پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو لیکن نماز کو اس نے شرائط کے مطابق ادا کر دیا تو نماز پوری سے ہو گئی۔ مفتی سے وہ فتویٰ پوچھیں گے تو مفتی کا فتویٰ ہوگا کہ آپ کی نماز ادا ہو گئی، آپ کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا، اب آپ کو یہ نماز دہرانا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اللہ والوں کے پاس جائے گا اور جا کر کے کہے گا کہ حضرت میں نے نماز اس ترتیب سے ایسے ایسے پڑھی ہے، میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اللہ والے پوچھیں گے کہ کتنی دیر تم اللہ کے سامنے حاضر ہو،
جتنی دیر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اتنی نماز تمہاری ہوئی، جتنی دیر اللہ کے سامنے حاضری نہیں ہوئی اتنی نماز تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ والے کیسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر روح پیدا کرنا، اور یہ نماز کے اندر روح کی بات نہیں ہے، ہر نیک عمل میں روح پیدا ہی ہوتی ہے جب اس کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا تو روزہ کیا ہے؟ فاقہ ہے، کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، یہ فاقہ ہے۔ ایک آدمی بیماری میں نہیں کھاتا پیتا، ایک آدمی سفر کی وجہ سے نہیں کھاتا پیتا، لیکن روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے اللہ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑنے کا۔ تو جب ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور کھانا پینا بند کرتے ہیں تو صبح سے شام تک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنی دیر حاضر تصور کرتے ہیں اتنا ہی میرا روزہ ہوتا ہے، یعنی اتنا روزہ قبول ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج میں جتنی دیر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اتنا حج قبول ہوتا ہے۔ قربانی جتنی اللہ کے لیے جتنا استحضار اور اخلاص کے ساتھ کیا اتنی قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے اعمال میں اللہ کے سامنے سے غیر حاضر ہو جائے تو اتنا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے اعمال میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے، اس میں روح ڈالنے کے لیے، اس میں جان پیدا کرنے کے لیے ایک بات کا سبق پڑھ لے آج کے دن کہ جو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، اس نماز میں جتنی دیر اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق ہو جائے اتنی حاضری کو غنیمت سمجھیں۔ کسی کو ایک رکعت کے وقت، کسی کو ایک سجدے کے وقت، اتنا حصہ بھی قبول ہوا تو انشاءاللہ پوری نماز قبول ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں اتنی وسعت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے مجمع میں ایک آدمی بھی اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا، کسی کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک آدمی کوئی ایسا آ جاتا ہے اس نماز پڑھنے والوں میں جس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کی برکت سے سب کی نماز قبول کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا آ جاتا ہے مجمع میں جس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اس ایک لمحے کو ضائع نہ کیجیے گا جو نماز میں ایک لمحے کی اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، اس ایک لمحے کی قدر کیجیے گا، اس کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، اور کوشش یہ ہو جائے کہ جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اللہ کے دربار میں حاضری کی توفیق ہو جائے۔ اور اگر کسی شخص کو گھر سے گھر تک واپسی میں اللہ کے دربار کی حاضری ہو جائے، کسی کو 24 گھنٹے کی حاضری نصیب ہو جائے تو کیا پوچھنا، پھر تو وہ حقیقت میں اللہ والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی، اس کی گہرائی میں اترنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی